بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث قدسی کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور میں نے کہا زیادہ طول کلام نہیں ہے، اس حدیث قدسی کو تھوڑا سا جتنا اپنی بساط اور اوقات اور حیثیت ہے اسے تھوڑا سا ایکسپلور کر لیتے ہیں بات کو انشاءاللہ مزید مصائب۔ اس میں بہت کچھ ہے، دریائے معرفت ہے۔ حدیث قدسی آپ جانتے ہیں، بچوں کے لیے گزارش کر دوں کہ اللہ کا کلام ہے، لیکن وہ کہ جو قرآن کا حصہ نہ ہو وہ ہے حدیث قدسی۔ جو کلام مجید کا حصہ بن جائے وہ ہے قرآن، اور جو اللہ کا کلام ہے لیکن قرآن کا حصہ نہیں ہے وہ حدیث قدسی۔ کوئی حدیث قدسی اور قرآن میں وہی فرق ہے جو حسین اور عباس میں فرق ہے۔ یہ مثال آپ سمجھ سکیں تو یہ تشبیہ آپ کو سمجھ میں آئی کہ میں نے کیا عرض کیا ہے؟ دونوں اللہ کی طرف سے، جو کلام مجید کا حصہ بن جائے وہ قرآن ہے، جو حصہ نہ بنے ہے اللہ ہی کی طرف سے حدیث قدسی ہے۔ برائے ابوالفضل عباس علیہ السلام جو دو مصرے کہے گئے، اور واقعاً کیا ہی بات ہے کہ ایسی رفعت کے جہاں سرحد عصمت مل جائے اور دو قدم آگے بڑھیں اور امامت مل جائے۔ تو حدیث قدسی ہے، حضور مکرم سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کلام کیا ہے کہ اے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لولا کلمہ خلقت الافلاک۔ معروف ہے یہ جملہ، آپ نہ ہوتے تو کائنات کو خلق نہ کرتا، اس لیے کہ وجہ تخلیق کائنات مصطفیٰ ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے بندگی کے لیے، بندگی نے اللہ تک پہنچنا، بندگی فقط مصلی پہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا یہ بندگی کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ سب کی تسبیح کا انداز مختلف ہے۔ آپ تسبیح کرتے ہیں سبحان اللہ کہہ کے، یہ سبحان اللہ آپ کا جو کہنا ہے نا، آپ جانتے ہیں اس کی قیمت کیا ہے؟ یہ ہمارے بزرگوں نے کتنی اچھی سنت رکھی کہ مجلس کے دوران آپ کو کوئی بات دل پہ لگا، آپ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ ایران و عراق کی مجالس میں اس طرح کا کلچر و نظام نہیں ہے، یہ آپ کیا سبحان اللہ کہنا بہت ہی اچھی بات ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ حضرت سلیمان گزر رہے تھے اپنی پوری حکومت کے ساتھ، تو ایک بوڑھے نے دیکھا، جنگل میں تھا وہ، حضرت سلیمان کو دیکھ کے کہا کہ اے اللہ تو نے سلیمان کو اتنا دیا ہے، تھوڑا سا مجھے بھی دے دیا ہوتا۔ کبھی آتی ہے آپ کے دل میں بھی خواہش، پروردگار اس کو تو نے اتنے ملینز آف ڈالر دیے ہیں، تھوڑا سا مجھے بھی ہو جاتا۔ تو حضرت سلیمان تک یہ آواز پہنچی تو وہ گئے اس کے پاس اور کہا دیکھ، پہلے سے کہا اس شے کی تمنا نہ کر کہ جس کی ابھی ظرفیت نہیں رکھتا، اور پھر یوں کہا کہ اگر تو ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دے، یہ طرح ایک سبحان اللہ کہنا سلیمان کی پوری حکومت سے افضل ہے۔ اور وجہ بتائی، اس لیے کہ سلیمان کی حکومت ایک دن ختم ہو جائے گی، تیرا سبحان اللہ کہنا اس کا ثواب ہمیشہ باقی رہ جائے گا۔ تو یہ آپ سبحان اللہ جو کہتے ہیں اس میں کتنی ہی عبادتیں انجام پا جاتی ہیں، کتنا ہی اس کا اجر و ثواب ہے۔ آپ تسبیح کر رہے ہیں سبحان اللہ کہہ کر، باقی جو سارا کائنات کا نظام ہے نا، ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ پتہ کیسے؟ کم سے کم یہ ہے کہ ہر شے اپنے وجود کے ذریعے سے اس کے بے عیب ہونے کا اعلان کر رہی ہے۔ یہ ہے تسبیح، پہاڑوں کی تسبیح، یہ ہے درختوں کی تسبیح، یہ ہے ہر مخلوق کی تسبیح۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خلق کیا ہے بندگی کے لیے، بندگی فقط مصلی پر نہیں۔ میں نے کہا یہ فرق ہے ہم میں اور کرسچینٹی میں۔ تھوڑا سا یہاں پر سنبھل کے اپنے نفس کی اصلاح کے لیے بات سن لیجئے گا، اور میں بھی اپنے آپ کے لیے بات کہوں، ہم 24/7 اللہ کے بندے ہیں۔ کرسچینٹی کا جو تصور ہے with due respect to everyone کہ سنڈے کو چرچ میں پہنچے، اگر پریکٹسنگ ہیں تب وہ پہنچے، اور مثلا زبان حال یہ ہے کہ گڈ مارننگ گاڈ آئی ایم ہیئر، اور اس کے بعد انہوں نے جو بھی ریچولز انجام لینے تھے آدھے ایک گھنٹے کے لیے انجام دیے، اس کے بعد واپس جانے لگے، گڈ بائی گاڈ، سی یو نیکسٹ ویک۔ اب اگلے ہفتے تک میرا آپ کا تعلق نہیں ہے کوئی، اب میں جو کر رہا ہوں وہ خود کر رہا ہوں۔ پریکٹیکلی ایسا ہے، آپ ایسے نہیں، آپ یہاں پر بھی مومن ہیں، آپ گھر پہ بھی مومن ہیں، شاپنگ کے لیے تشریف لے جائیں گے وہاں بھی مومن ہیں، آپ جہاں کہیں جائیں گے آپ 24/7 مولا علی کے شیر ہیں۔ اس لیے میں ان مستورات سے ہاتھوں کو جوڑ کر ایام فاطمیہ تک فقرہ مجھ پہ لازم ہے کہ میں کہہ دوں کہ جو فقط امام بارگاہ ہی میں حجاب کو واجب سمجھتی ہیں، تو امام بارگاہ میں تو حجاب ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، یہ تو ہونا ہی چاہیے، لیکن امام بارگاہ کے باہر بھی آپ کنیز فاطمہ زہرا ہے، فقط امام بارگاہ میں نہیں ہے۔ ہماری زندگی یوزولی کیا ہے کہ وائٹ اینڈ بلیک نہیں ہے بلکہ گرے ہے۔
تو ہم مکس چلاتے ہیں بہت سی چیزیں کہ سب کچھ ساتھ ساتھ چلتا رہے، کعبے کا طواف بھی اور گنگا کا اشنان بھی، اور خوش رہے شیطان بھی راضی رہے رحمان بھی۔ تو لولاک لما خلقت الافلاک، آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا، اس لیے کہ اے محمد آپ نہ ہو تو کائنات بندگی تک پہنچ ہی نہ پائے۔ ملائکہ نے تسبیح سیکھی حضور مکرم سے، بہت واضح ہے، آپ نہ ہو تو کائنات کو خلق ہی نہ کرتا۔ اس خاطر ہے کہ حضور مکرم کے ایک ایک لمحے کی ضمانت دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ کہ جب حضور مکرم پہ درود بھیجتے ہیں نا، یہ درود بھیجنا ان کی پوری زندگی کی عصمت پر دلیل ہے، اگر آپ غور فرما سکے تو۔ یعنی ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ایسا ہے جو لائق درود ہے۔ حضور کو بچپن میں دیکھا، فرمایا الم یجد کا یتیما فآویٰ۔ حضور کو سفر میں دیکھا، فرمایا ووجدک ضالا فہدیٰ۔ حضور کو تنگ دست دیکھا، فرمایا ووجدک عائلا فاغنیٰ۔ آپ تنگ دست تھے، میں نے غنی بنایا۔ غنی ہوئے تھے بی بی فاطمہ کی والدہ کے مال سے۔ کتنا پاکیزہ ہوگا بی بی خدیجہ کا مال ہے میرے سادہ، کتنا پاکیزہ ہوگا بی بی خدیجہ الکبریٰ کا مال، کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے غنی بنایا۔ بی بی خدیجہ کے مال کو اللہ نے کہا میں نے غنی بنایا، یعنی اتنی پاکیزگی ہے، سبحان اللہ۔ دو ہستیوں کا احسان ہے، ایک علی کے باپ کا، ایک فاطمہ کی ماں کا۔ ایک وہ گود ہے کہ جس میں جو پل جائے یا نبی ہو جاتا ہے یا امام ہو جاتا ہے۔ ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا احسان ہے، اور ایک ہے بی بی خدیجہ فاطمہ کی ماں۔ پروردگار ان دونوں ہستیوں کا احسان ہے، تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ فرمایا ایک کو کل ایمان کا باپ بناؤں گا، ایک کو صاحب تطہیر کی ماں بناؤں گا۔ اب میں فقرہ کہنے لگا ہوں، آپ کی توجہ ہے تو، ابو طالب علیہ السلام سے جو دشمنی ہے نا، یہ فضیلت کی دشمنی ہے، یہ در حقیقت فضیلت کی دشمنی ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ کافر پالنے کا موقع سارے بزرگوں کو ملا تھا۔ کافر پالنے کا موقع تو سارے بزرگوں کو ملا تھا، محمد پالنے کا موقع سوائے علی کے باپ کے کسی کو نہیں ملا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے، اور ابو طالب علیہ السلام تو 12 اپنی اصلاح کرو 12 معصوموں کا باپ ہے، اور حضور مکرم کے پالنے والے ہیں۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے سسر ہے۔ یعنی آپ غور فرمائیے۔ تو اب میں اس تفصیل میں چلا گیا تو خیر موضوع ہی کسی اور طرف چلا جائے گا، فقط اشارہ کرنا مقصود تھا کہ حضور کو بچپن میں دیکھا تو فرمایا آپ یتیم تھے، میں نے پالا۔ حضور کو سفر میں دیکھا، ووجدک ضالا فہدیٰ۔ حضور کو تنگ دست دیکھا، ووجدک عائلا فاغنیٰ۔ حضور کو وطن میں دیکھا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ یہ میں لولاک لما خلقت الافلاک کی تشریح کر رہا ہوں یہاں پر۔ آپ نہ ہوتے تو کائنات کو خلق ہی نہ کرتا۔ حضور کو وطن میں دیکھا، فرمایا میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، اس لیے نہیں کہ میرا گھر یہاں پر ہے، اس لیے کہ آپ یہاں پر رہتے ہیں، اے مصطفیٰ آپ یہاں پر رہتے ہیں، اس لیے میں قسم کھاتا ہوں۔ کیا شان اہل بیت علیہ السلام کی، جس شہر میں پہنچ جائیں وہ شہر محترم ہو جاتا ہے۔ یہ مکہ پہنچ جائیں تو مکرمہ ہو جاتا ہے، مدینہ چلے جائیں تو منورہ ہو جاتا ہے، نجف آ جائیں تو اشرف ہو جاتا ہے، کربلا پہنچ جائیں تو معلیٰ ہو جاتا ہے، کاظمین چلے جائیں شریفین ہو جاتا ہے، مشہد پہنچ جائیں تو مقدس ہو جاتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ حضور نے کچھ دیر کے لیے چادر اوڑھ لی، فرمایا یا ایھا المدثر۔ حضور نے کچھ دیر کے لیے کمبل اوڑھ لیا، یا ایھا المزمل۔ حضور کے اخلاق کریمانہ کو دیکھا، انک لعلی خلق عظیم۔ حضور کی رفتار کو دیکھا تو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور حضور کے کردار بلند کو دیکھا، فرمایا وما محمد الا رسول۔ آپ تو کچھ ہے ہی نہیں سوائے رسول کے۔ یہ فاطمہ تو بذات منی سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو یہاں سے؟ اگر آپ اشارہ سمجھ سکیں تو فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، دل کا ٹکڑا نہیں ہے حدیث میں کہیں، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جو کچھ محمد ہے فاطمہ اس کا ٹکڑا ہے۔ ہائے 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 ہائے، بات واضح ہو رہی ہے؟ اگر رسول رسول ہیں تو رسالت کا ٹکڑا ہے، وہ نبی ہیں تو نبوت کا ٹکڑا ہے، شافع روز جزا ہے تو شفاعت کا ٹکڑا ہے۔
طیب و طاہر ہے تو طہارت کا ٹکڑا ہے. جو کچھ رسول ہے فاطمہ تو بذات منی وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں سوائے رسول کے. یعنی اگر بیٹی کے لیے اٹھیں تو باپ نہیں اٹھ رہا. ہائے ہائے ہائے. دو ہی دن ہے میرے پاس، تو جو کچھ ہے وہ مجھے سمیٹ کے 2 دن میں کہہ دینا ہے ابھی نا. وما محمد الا رسول، محمد تو ہے ہی نہیں کچھ سوائے رسول کے. تو اگر بیٹی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو باپ نہیں کھڑا ہو رہا، رسول کھڑے ہو رہے ہیں. کاش میری بات پہنچ سکے. کیا ہر باپ کے لیے سنت رسول ہے کہ وہ بیٹی کے لیے کھڑا ہو؟ مجھے لائیے کہیں سے کوئی فتویٰ. کہیں پر کوئی ایک کسی فرقے کے کسی عالم نے یہ کہا ہو کہ باپ کے لیے سنت رسول ہے کہ وہ بیٹی کے لیے کھڑا ہو جائے. جبکہ ہر فرقے کی کتاب میں بات موجود ہے کہ کلما کانت دخلت فاطمہ قام الیہا، جب بھی بی بی تشریف لاتی تھی تو حضور احترام میں فقط کھڑے نہیں ہوتے تھے، آگے بڑھ کے استقبال فرماتے تھے اور ان کا دست مبارک چومتے تھے. وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اور وہاں بٹھاتے تھے جہاں خود تشریف فرما ہوتے تھے. حضور نے اپنے عمل سے سمجھایا ہے کہ میرے مقام پر ہر کس و ناکس نہیں بیٹھ سکتا. میرے مقام پر یا فاطمہ بیٹھیں گی یا علی بیٹھیں گے. تو آپ مجھے بتلائیے کہ اگر کسی نے کوئی کہہ دیا ہو کہ سنت رسول، فتویٰ یہ ہے کم سے کم واجب نہیں تو مستحب ہے کہ بیٹی آئے تو رسول اللہ کے عمل کے مطابق مستحب ہے کہ وہ کھڑے ہو جائیں باپ. کہیں پہ بھی نہیں. آپ ماشاءاللہ جس معیار سماعت پر ہیں اور ماشاءاللہ آپ قدیمی مومن ہیں، ماؤں کی گودیوں سے آپ نے یا علی یا حسین کہنا سیکھا ہے، تو مجھے امید ہے کہ مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں، ایک ہی فقرہ کافی ہے. یاد رکھیے گا، بیٹی کے لیے کھڑے ہونا سنت رسول نہیں ہے، فاطمہ زہرا کے لیے کھڑے ہونا سنت رسول. اللہ اکبر. بیٹی کے لیے کھڑے ہونا سنت رسول نہیں ہے، فاطمہ زہرا کے لیے کھڑے ہونا. اب جب بی بی گئی ہیں دربار میں، مصائب کی کیفیت سے بھی میں تھوڑا سا دور ہوں، تو سنت رسول یہ ہے کہ فاطمہ کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ، اور جو بیٹھا رہے اور سیدہ کھڑی رہے تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، خلیفۃ الرسول نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سنت رسول پر جو عمل نہ کر سکے. تو بی بی کے لیے کھڑے ہونا یعنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے کھڑے ہونا سنت رسول ہے. ایک سوال اور کر رہا ہوں آپ سے. آیت اللہ وحید خراسانی نے اپنی مجلس سے خطاب کرتا ہے ایام فاطمہ کی یہ سوال کیا، تو سوال ہی میں جواب بھی ہے، داستان ہے پوری، فضیلتوں کا ایک سمندر ہے. سوچئے گا حضور جہاں کھڑے ہوں تو کیا آدم علیہ السلام بیٹھے رہیں گے؟ اگر آپ ہیں میرے ساتھ، کیا نوح علیہ السلام وہاں بیٹھے رہیں گے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام وہاں بیٹھے رہیں گے؟ ارے ایک نبی کی بات نہیں ہو رہی یہاں، 1,24,000 انبیاء کی نبوتیں جس بیوی کے احترام میں کھڑی ہو جائیں انہیں فاطمہ زہرا کہتے ہیں. یہ ہے ام فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا. فضیلتوں کا مرکز و طہارتوں کا مرکز بی بی فاطمہ زہرا ہے. تو وما محمد الا رسول، حضور رسول ہے. بیٹی کے لیے نہیں کھڑے ہوں، باپ نہیں کھڑا ہو رہا، رسول کھڑے ہو رہے. سجدے کو طول دیں، نانا طول نہیں دے رہے نواسے کے لیے. ہائے 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 ہائے. یہ رسالت ہے جس نے سجدے کو طول دیا ہے امامت کے لیے. خالی اگر کوئی امام جماعت ہو، قبلہ کعبہ تشریف فرمائے، کسی بھی امام جماعت کے نواسے آ جائیں اور ان کی پشت پہ بیٹھ جائیں تو 70 مرتبہ پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی و بحمد، اور آپ پڑھنے بھی دیں گے. اگلی نماز سے پہلے فارغ نہ ہو جائے تو آپ میرا نام بدل دیجیے گا. میں مثال کسی کے لیے بھی دے رہا ہوں. تو سنت رسول ہے. نانا کی پشت پر نواسا نہیں ہے، رسالت کی پشت پہ امامت ہے. پتہ نہیں کتنی میری بات پہنچ رہی ہے. سر مبارک جھکا ہوا تھا، نماز سرور پڑھا رہے تھے اور حضور آگے، صحابہ پیچھے، وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے کہ محب ایسے میں مسکراتے حسین گھر سے جو آ رہے تھے، اور حسین پشت نبی پہ بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے. کیا بتلا رہے تھے؟ کہ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا. ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا. نماز اسی کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا.
ہائے ہائے، ختم ہو رہی بات. وما محمد الا رسول، کسی کے لیے کھڑے ہوں تو رسول، کسی کے لیے ناکہ بنے تو رسول، کسی کو غدیر میں مولا بنائیں تو رسول، کسی کو محفل سے اٹھا دیں تو رسول. ہر وقت رسالت کی کیفیت میں. ہم وہ تو ہے ہی نہیں کہ ہم نے ایک پرائیویٹ رسول مانا ہو اور ایک پبلک مانا ہو. یہ پتہ ہے کیوں؟ یہ خود حدیث قدسی جو میں نے ابھی پڑھی نا، لولا علی لما خلقت، علی نہ ہوتے تو آپ کو خلق نہ کرتا. یہ فضیلت کا بیان نہیں ہے، یہ ضرورت کا بیان ہے. آپ کے ذہن میں رہے. یعنی کیا؟ آپ یہ جو پبلک کو پرائیویٹ نہیں کرتے نا رسول کو، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے کلمے میں علی ولی اللہ ہے. کاش میری بات پہنچ سکے. آپ نے رسالت لی ہے صحیح سورس کے ساتھ. اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، جس کے کلمے میں علی ولی اللہ ہوتا ہے اس کا محمد رسول اللہ محفوظ ہو جاتا ہے. ہائے ہائے ہائے. ہاں جی، علی ولی اللہ آپ کے کلمے میں، اس لیے کبھی شیعہ کو ختم نبوت کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ نے کبھی کسی شیعہ کو دیکھا ہے وہ ختم نبوت کانفرنس کر رہا ہوں؟ چونکہ جو غدیر کر لیتے ہیں انہیں ختم نبوت کانفرنس کی ضرورت نہیں. علی ولی اللہ رسالت کا فل سٹاپ ہے. خود علی ولی اللہ ہی ختم نبوت پہ دلیل ہے. اس لیے تاریخ میں جتنے جھوٹے نبی بنے ان میں کوئی ایک بھی علی ولی اللہ پڑھنے والا نہیں تھا. کہہ دیا میں نے جملہ جو کہنا. جتنے جھوٹے نبی بنے کوئی ایک علی ولی اللہ پڑھنے والا اس میں نہیں تھا. اس لیے کہ علی ولی اللہ محافظ ہے محمد رسول اللہ کا. ہاں بات پہنچ رہی ہے. اللہ کو لا الہ الا اللہ بھی صحیح سورس سے چاہیے. ہاں محمد رسول اللہ صحیح سورس سے چاہیے. لا الہ الا اللہ بظاہر تو ابلیس بھی پڑھتا ہے، تو مشکل کیا ہے؟ اللہ کو تو مان رہا ہے. اللہ کو کب نہیں مانا؟ اسے 6000 سال کے سجدے کیے تو اللہ کو نہیں مانا؟ کیا مانا ہے؟ سورس ٹھیک نہیں ہے. خلیفۃ اللہ کی تعظیم نہیں ہے. کیوں اللہ خلیفۃ اللہ کی تعظیم کرواتا ہے؟ اس لیے کہ خلیفۃ اللہ کی تعظیم کرو گے تو لا الہ الا اللہ اپنی ٹرو اسپرٹ میں باقی رہے گا، اس میں تحریف نہیں ہوگی. یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ غدیر کو کیوں مانا، جناب غدیر کو اس لیے کہ پھر قرآن میں کہاں سے لوں؟ میں قرآن کو اس کی جو تفسیر، اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ میں اکرمہ سے لوں، قتادہ سے لوں، حسن بصری سے لوں، یا قال الباقر و قال صادق سے لوں، جن کا کہا ہوا ویسے جیسے رسول اللہ کہہ رہے ہوں. تو امامت ہے تحریف سے بچا لینا پورے دین کو. اس لیے غیبت امام میں بہرحال چونکہ امام کی غیبت تھی لہذا انٹرپریٹیشن میں کہیں نہ کہیں فروعی معاملات میں کہیں کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو بنیاد اور بیس ہے وہ محفوظ ہے آپ کا. پھر وہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ جس کے کلمے میں علی ولی اللہ ہے اس کا محمد رسول اللہ محفوظ ہوتا ہے. جس کے پاس محمد رسول اللہ ہے وہ لا الہ الا اللہ کو ویسے مان رہا ہے جیسے رسول اللہ نے سکھلایا. ورنہ ہیڈ لائن میں تو سارے مسلمان کہتے ہیں کہ ہم توحید کو مانتے ہیں، لیکن صحیح بخاری کی توحید کچھ اور ہے اور نہج البلاغہ کی توحید کچھ اور ہے. کوئی ایک نہیں ہے یہ. تو آپ ذرا غور فرما رہے ہیں. یہاں سے خیر ایک الگ گفتگو شروع ہو جائے. توحید کو آپ جس طرح سے مان رہے ہیں، کیوں اس طرح سے مان رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس محمد رسول اللہ علی ولی اللہ ہے. آپ کی توحید یہ نہیں کہ اللہ اپنا پیر جہنم میں ڈالے گا. آپ کی توحید یہ نہیں کہ اللہ کا جسم ہے. آپ کی توحید یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر اللہ نے انسانوں کو مجبور کیا ہوا ہے. جبر کا عقیدہ تو آپ کا نہیں ہے. آپ کا ہے الامر بین الامرین. یہ سارے عقیدہ آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ اس لیے کہ آپ کے پاس صحیح سورس سے ولایت.
رسالت، توحید. اس لیے آپ دیکھیں لا الہ الا اللہ جو ہمارا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ، لوگ شیعوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے علی کو پتہ نہیں کیا خدا بنایا، نعوذ باللہ، ایسا کچھ ہے ہی نہیں. آپ لا الہ الا اللہ کلمے کو دیکھیے کہیں کہ اس میں کوئی مائکروسکوپ لگا کے کہ کہیں علی تو نہیں گھسایا ہوا کہیں کسی نے، چیک کر لیں. اس کے بعد ہے محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ کے کلمے میں کسی اور کا ذکر نہیں، محمد رسول اللہ، رسول اللہ کے کلمے میں اللہ کا ذکر ہے. کاش میری بات پہنچ سکے آپ تک. محمد رسول اللہ، حضور کے کلمے میں اللہ کا ذکر ہے. اور میرے ساتھ کلمہ آپ پورا پڑھیں گے، علی و وسیع. علی کے کلمے میں اللہ کا ذکر بھی ہے، رسول اللہ کا ذکر بھی ہے.